انڈیجنس کلچرز اینڈ اینشینٹ ہیریٹیج، دیسی ثقافت اور قدیم ورثہ۔ خوش آمدید دوستو، آج ہم آسٹریلیا کی قدیم روح میں گہرا سفر کرتے ہیں۔ 60,000 سالوں سے پہلے لوگوں نے ملک کے ساتھ گہرے تعلقات کو پروان چڑھایا، ایک میراث جو گیت، فن اور تقریب کے ذریعے بنی ہوئی ہے۔ آج ہم آسٹریلیا کی مقامی کمیونٹیز کی زندہ ثقافتوں اور لازوال ورثے کا جشن مناتے ہیں۔ دی ہارٹ آف انڈیجنس آئیڈینٹی۔ مقامی آسٹریلوی باشندوں کے لیے یہ ملک صرف ایک جغرافیکل محل وقوع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ ہستی ہے جو ان کی شناخت، روحانیت اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے تعلق کے جوہر کو سمیٹتی ہے۔ ہر دریا، پہاڑ اور میدان ان گنت نسلوں سے گزری ہوئی کہانیوں سے پیوست ہے۔ علم کی یہ پیچیدہ ٹیپسٹری صرف تاریخی نہیں ہے، یہ خود زندگی کو نیویگیٹ کرنے کا ایک فریم ورک ہے۔ آسٹریلیا کے مقامی لوگوں کے لیے ملک رزق کا ذریعہ ہے، زندگی بخشنے والا اور ثقافتی بیانیے کا رکھوالا ہے، ایک ایسا رشتہ جو انہیں زمین سے گہرا جوڑتا ہے۔ آسٹریلیا میں مقامی ثقافتیں دنیا کی قدیم ترین مسلسل ثقافتی روایات میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہیں، جس میں ایبوریجنل رہائش کے ثبوت کم از کم 60,000 ایئرز پرانے ہیں۔ یہ رچ ثقافتیں بنیادی طور پر دو گروہوں کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہیں۔ نمبر 1، ایبوریجنل کلچر، the oldest living civilization۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا دنیا کی قدیم ترین لیونگ سویلائزیشن ہے؟ ایبوریجنل باشندے یہاں 65,000 ایئرز سے زیادہ عرصے سے اپنی بھرپور روایات، فن اور روحانی عقائد کو لے کر مقیم ہیں۔ اولورو سب سے مقدس آبائی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر سینڈ سٹون راک فارمیشن کی تشکیل ہے جو گہری ثقافتی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے خوابوں کے وقت کی کہانیاں زمین، جانوروں اور ستاروں کی اصلیت کو واقعی دلکش انداز میں بیان کرتی ہے۔ آسٹریلیا کے مقامی باشندے یعنی ایبوریجنل وہ آسٹریلیائی سرزمین اور اس کے جزیروں کے اصل محافظ ہیں۔ ان کی روایات زندگی کے ہر پہلو میں بنی ہوئی ہیں، زمین پر مرکوز گہرے روحانی عقائد سے لے کر قانون، کہانی سنانے اور فن کے پیچیدہ نظام تک۔ ان کے ورلڈ ویو کا مرکزی خیال ڈریم ٹائم کا تصور ہے۔ ڈریم ٹائم ایک ایسا دور جب آبائی مخلوق نے دنیا کو فارم کیا اور رولز مرتب کیے، لوگ، ماحول اور ایک دوسرے سے کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں زبانی طور پر نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ان کا اظہار راک آرٹ، چھال کی پینٹنگز اور رسمی پرفارمنس میں بھی ہوتا ہے۔ کنیکشن ٹو دا لینڈ، دا ڈریم ٹائم، جکورپا، زمین سے کنیکشن۔ مقامی ثقافت کی جڑیں دا ڈریم ٹائم میں گہرائی سے پیوست ہیں، جن کا اکثر ترجمہ دا ڈریم ٹائم یا ڈریمنگ کے طور پر کیا جاتا ہے۔
یہ تصور تخلیق کے اس دور کی نمائندگی کرتا ہے جب آبائی روحوں نے زمین، دریاؤں، پہاڑوں، جانوروں اور لوگوں کو تشکیل دیا۔ مغربی تاریخی تناظر کے برعکس ڈریم ٹائم صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوس روحانی اور ثقافتی پاور ہے جو ایبوریجنل لوگوں کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ ہر زمین کی تزئین کی خصوصیت یعنی اولورو آئرز راک سے لے کر دا گریٹ بیریئر ریف تک اس سے جڑی ہوئی ایک خوابیدہ کہانی ہے۔ دوسرا گروہ دا ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز، ٹورس آبنائے جزائر۔ ٹورس آبنائے جزائر کے مقامی ان کمیونٹیز کے ثقافتی طریقے اور زبانیں الگ ہیں۔ ان کا ورثہ سمندری روایات، سٹوری ٹیلنگ، رقص اور فن سے تشکیل پاتا ہے جو انہیں خشکی اور سمندر دونوں سے جوڑتا ہے۔ Key aspects of indigenous cultures and ancient heritage۔ ملک سے گہرا تعلق۔ نمبر 1، مقامی آسٹریلوی باشندوں کے لیے زمین کی تزئین کی ہر خصوصیت معنی رکھتی ہے۔ دریاؤں، پہاڑوں اور یہاں تک کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی روحانی اہمیت اور آبائی یادوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ زمین صرف ایک وسیلہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ ہستی ہے جو زندگی، تاریخ اور شناخت کو برقرار رکھتی ہے۔ ڈریم ٹائم اور سانگ لائن۔ ڈریم ٹائم بنیادی روحانی یقین کا نظام ہے۔ یہ زمین کی ابتدا، اس کی مخلوقات اور قدرتی ترتیب کی ایکسپلینیشن کرتا ہے۔ سانگ لائنز زبانی نقشے یا راستے ہیں جو زمین کی تزئین کو عبور کرتے ہیں، لوگوں کو زمین کے ذریعے گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور جیوگرافی کو ثقافتی معنی کے ساتھ سرایت کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ سٹوری ٹیلنگ۔ ایبوریجنل آرٹ دنیا میں مقامی اظہار کی سب سے مخصوص اور قابل شناخت شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈریم ٹائم سٹوریز، ہسٹوریکل ایونٹس اور ہیریٹیج شناخت کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فارمز آف ایبوریجنل آرٹ۔ ایبوریجنل آرٹ کی مختلف قسمیں ہیں جس میں نمبر 1 ڈاٹ پینٹنگ۔ دوستو ہزاروں چھوٹے نقطوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ، جو اکثر مقدس نقشوں اور کہانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمبر 2 راک آرٹ۔ کاکاڈو نیشنل پارک جیسی سائٹس میں پایا جاتا ہے، کچھ تو 20,000 ایئرز اولڈ ہیں۔ اسی طرح چھال کی پینٹنگز۔ نمبر 3 درخت کی چھال پر کی جانے والی روایاتی پینٹنگز روحانی علامت کی عکاسی کرتی ہیں۔ باڈی پینٹنگز آباؤ اجداد سے جڑنے کے لیے تقاریب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹوری ٹیلنگ دیسی فن دنیا کے قدیم ترین فن پاروں میں سے ایک ہے۔ راک آرٹ سائٹس جیسا کہ کیکاڈو اور اولورو میں بصری داستانوں پر مشتمل ہے جو اہم تاریخی، روحانی اور موسمی معلومات کو ریکارڈ کرتی ہیں۔ چھال کی پینٹنگز اور نقش و نگار کہانیوں اور ثقافتی اقدار کو پہچاننے کے لیے طاقتور ذرائع ابلاغ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ پائیدار زمین کا نظام۔ جدید ماحولیاتی طریقوں سے بہت پہلے مقامی لوگوں نے پائیدار طریقے تیار کیے، جیسے کہ فائر سٹک فارمنگ، زمین کو منظم کرنے، نئی ترقی کو فروغ دینے اور بڑے پیمانے پر بش فائر کو روکنے کے لیے کنٹرول جلانے کی ٹیکنیک ہے۔ یہ طرز عمل حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھنے میں ان کی حکمت کے لیے تیزی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ثقافتی احیاء۔ کولونائزیشن کے گہرے اثرات کے باوجود بشمول
بے دخلی اور ثقافتی خلل۔ آج مقامی کمیونٹیز ثقافتی احیا میں سرگرم عمل ہیں، روایتی زبانوں کو زندہ کرنے کی کوششیں، ثقافتی پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کی تعلیم اور محفوظ زمینی حقوق اس قدیم ورثے کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جدید اثر اور لچک، مقامی ثقافتیں معاصر آسٹریلیا کی تشکیل جاری رکھتی ہیں۔ ان کے فن، موسیقی اور کہانی سنانے نے جدید آسٹریلوی شناخت کو متاثر کیا ہے، جس میں ایک بھرپور زیادہ جامع قومی بیانیہ میں حصہ ڈالا ہے۔ مقامی لوگوں کی زیر قیادت ٹورزم، ثقافتی تہوار اور کمیونٹی پروجیکٹ اکنامیکل فروغ اور ان پائیدار روایات کو وسیع تر سامعین کے ساتھ بانٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کرتا ہے۔ ان عناصر کو سمجھنے اور اس کا جشن منانے سے ہم ایک ایسی ثقافت کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں جو دسیوں ہزاروں سالوں سے پروان چڑھ رہی ہے، جو ہمیں لچک، ماحولیاتی ذمہ داری اور لوگوں اور زمین کے درمیان گہرے مستقل تعلق کے بارے میں سکھاتی ہے۔ یہ قدیم ورثہ نہ صرف زندہ رہنے کا ثبوت ہے بلکہ ایک متحرک، ارتقا پذیر قوت بھی ہے جو آسٹریلوی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ لینگویج اینڈ اورل ٹریڈیشنز، یورپین سیٹلمنٹ سے پہلے مقامی لوگ 250 سے زیادہ زبانیں بولتے تھے اور جن کے 800 سے زیادہ لہجے تھے۔ آج 20 سے کم زبانیں مضبوط ہیں، لیکن بہت سی زبانوں کو بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ زبانی کہانی یعنی سٹوری ٹیلنگ کی تاریخ کو محفوظ کرنے میں بہت اہم ہے۔ بقا کی مہارتیں، قوانین اور ثقافتی علم سکھانے کے لیے سٹوریز بزرگوں کے ذریعے ٹرانسفر کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ سٹوریز جو اکثر گانوں کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، لائیو میپس کے طور پر کام کرتی ہیں، جو کہ لوگوں کو وسیع تر مناظر پر لے جانے کے لیے راستے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ سانگ لائنز نے ریگستانوں اور جنگلوں میں آبائی لوگوں کی رہنمائی کرنے میں مدد کی ہے۔ گانوں اور رقص کے ذریعے واٹر ہولز اور مقدس مقامات کے راستوں کی تفصیل بتائی ہے۔ ایونٹس اور میوزک، ایبوریجنل تقریبات جنہیں کورو بوریس بھی کہا جاتا ہے، مقدس رسومات ہیں جو سنگ میل مناتے ہیں، آباء و اجداد کا احترام کرتے ہیں اور نالج کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ان میں رقص، میوزک اور سٹوری ٹیلنگ شامل ہے، جو اکثر ڈیجیریڈو کے ساتھ ہوتا ہے، جو دنیا کے قدیم ترین ہوا کے آلات میں سے ایک ہے۔ انیشیشن سیریمنیز بچپن سے جوانی میں ٹرانسفر ہونے کو نشاندہی کرتا ہے۔ اسموکنگ سیریمنیز، تمباکو نوشی کی تقریبات، یوکلپٹس کے پتوں جیسے آبائی پودوں کو جلانے کا استعمال کرتے ہوئے صفائی کی رسم۔ سوری بزنس، افسوس کا کاروبار، ماتمی رسومات ہیں جو کمیونٹیز کو غمگین اور مرنے والوں کی عزت میں مدد کرتی ہیں۔ انڈیجنس کنٹریبیوشنز ٹو ماڈرن آسٹریلیا، ماڈرن آسٹریلیا میں مقامی شراکت تاریخی چیلنجز کے باوجود آبائی ثقافت جدید آسٹریلوی شناخت کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقامی آسٹریلوی باشندوں نے ان شعبوں میں اہم شراکت کی ہے، جیسا کہ اسپورٹس، کیتھی فریمین جیسے ایتھلیٹس جنہوں نے سڈنی 2000 اولمپکس میں 400 میٹر میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ میوزک، یوتھو یونڈی اور بیکر بوائے جیسے فنکار روایتی آوازوں کو جدید دھڑکنوں کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ لینڈ کنزرویشن، آبائی فائر سٹک کاشتکاری کی ٹیکنیکس کو اب بش فائر کو روکنے کے لیے ایک پائیدار طریقے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ایبوریجنل رائٹس اینڈ ریکگنیشن،
ایبوریجنل حقوق اور پہچان تاریخ کے زیادہ تر حصے میں آسٹریلوی باشندوں کو امتیازی سلوک اور نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم شناخت اور مفاہمت کی جانب اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ریفرینڈم 1967۔ آسٹریلیائی باشندوں کو قومی مردم شماری میں شامل ہونے کا حق دیا گیا۔ نمبر 2، نیٹو ٹائٹل ایکٹ 1993۔ مقامی عنوان ایکٹ، مقامی زمین کے ملکیتی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ نمبر 3، نیشنل سوری ڈے، مئی 26۔ قومی معافی کا دن 26 مئی، چوری شدہ نسلوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو یاد کرنے کا دن، یعنی مقامی بچوں کو زبردستی ان کے خاندانوں سے نکال دیا گیا۔ وائس ٹو پارلیمنٹ اقدام کا مقصد مقامی آسٹریلوی باشندوں کو ایک مضبوط سیاسی آواز فراہم کرنا ہے۔ ایک زندہ ثقافت، صدیوں کے چیلنجز کے باوجود آبائی ثقافت لچکدار ہے۔ آرٹ، میوزک، لینگویج اور ٹریڈیشنز کے ذریعے پروگریس کرتی ہے، چاہے قدیم راک آرٹ سائٹس کا دورہ کرنا ہو، ثقافتی تہواروں میں شرکت کرنا ہو یا مقامی گائیڈ سے سیکھنا ہو۔ مسافر یعنی ٹریولرز آسٹریلیا کی فرسٹ نیشن ثقافت کا تجربہ خود کر سکتے ہیں۔